السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ محرم الحرام 30 کو سیکھیں گے۔ یہ اس بک کا آخری لیسن ہے۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر سبسکرائب نہیں کر لیے تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر کے آخری مرحلے میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے بشارت سنائی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی تمہیں ایک لڑکا ہوگا۔ اس کا نام اسحاق رکھا۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرشتوں کی اس بشارت کو سن کر ہنس پڑے اور تعجب سے کہنے لگے، کیا میں بانجھ بڑھیا بیٹا جنوں گی جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے؟ فرشتوں نے کہا، کیا تم خدا کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایسا ہی فیصلہ ہے۔ بے شک وہ بڑا حکمت والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ بشارت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ستارے اللہ کا کرشمہ ہے۔ آسمان میں ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ سورج اور چاند سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں۔ دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا رکھا اور ان کو اپنی قدرت سے روکے رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کے حق میں 5 چیزیں فرض ہیں۔ ایک مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی پر 5 چیزیں فرض ہیں۔ اس کا سلام کا جواب دینا، اگر بیمار ہو تو اس کو دیکھنے جانا، دوسرا ہے اس کی جنازے میں شریک ہونا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کے چھینکنے پر یرحمک اللہ کہنا۔ یہ 5 چیزیں فرض ہیں ایک مسلمان پر اپنے مسلمان بھائی کے حق میں۔ نمبر 4، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا۔ علم کی زیادتی کے لیے دعا۔ علم کی زیادتی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربی زدنی علما۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت۔ بھولے بھٹکے کو راستہ یا پتہ بتا دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بھولنے بھٹکنے والی جگہ پر کسی آدمی کو صحیح راستہ یا پتہ بتا دینے پر صدقے کا ثواب ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ احسان جتانے کا انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، شرابی اور احسان جتانے والا، یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ والدین کے نافرمان، شرابی اور احسان جتانے والا، یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا عمل کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور ثواب اور بدلے میں کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن بڑی عبادت بھی کم لگے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ بہت کم سمجھے گا۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج۔
گائے کے دودھ سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری ہے اور گائے کے دودھ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ خلاصہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گھی اگر بچوں کے مسوڑوں پر ملا جائیں تو دانت جلدی نکل آتے ہیں، لیکن اگر مریض بلغمی ہو تو گھی سے اس کی معدہ کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور شکل و صورت میں اس سے بڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے بھی کم ہو، تاکہ شکر کا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمیں ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو مال و دولت میں ہم سے آگے ہو اور شکل و صورت میں ہم سے آگے ہو، بڑے ہو، اچھے خوبصورت والے ہو، تو ہمیں چاہے کہ ہم ایسے شخص کو بھی دیکھنا چاہے جو مال و متاع میں ہم سے کم ہو اور شکل و صورت میں بھی ہم سے کم ہو، تو اس کی وجہ تاکہ شکریہ کی اللہ پر شکر کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو اللہ کا ہر وقت انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم لوگ اس بک کو کمپلیٹ ہو چکا الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔